نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے، تو اب ایسا نہ ہو کہ اب ٹنکی میں پانی چلا جائے گا تو اب وضو کیسے کریں گے، وضو کے لیے آزمائش ہوگی. تو بہت احتیاط سے باریک دھار سے وضو کرنے کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر اتنی گنجائش ہے تو کہ مستحب اور سنت کے مطابق وضو ہو جائے اتنا پانی، ایسا بھی نہیں کہ وہ سنت ہی چھوٹ جائے، اتنا باریک بھی نہیں. تو جیسے وضو کیا بچا بچا کے پانی، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب ایسا نہیں ہوتا اور فل پانی آ رہا ہوتا ہے تب یہ احتیاط کیوں نہیں کرتے. تو ایسا نہ ہو کہ جب پانی اتنا کم رہ گیا تو احتیاط کریں، اور جب پانی وافر مقدار میں آ رہا ہے تو اس وقت احتیاط نہ کریں اور در 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 بہاتے رہیں. تو یہ در 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 بہانا کہیں آخرت میں پھنسا نہ دے کہ وہ اس دن جو تو نے وضو کیا تھا وہ بھی تو وضو صحیح ہو گیا تھا، اتنے پانی سے اب وضو کیوں نہیں کیا. جیسے کہ بہار شریعت میں ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آدھا چلو کافی ہے، یہ لکھا ہے. یہ یوں میں نے جو بنایا ہوا نا ہاتھ یا ہتھیلی سے، یہ چلو بولتے ہیں اس کو، چلو بھر لیا، آدھا چلو ناک میں پانی چڑھا. ناک میں سوراخ کتنے چھوٹے سے تو ہے، تو آدھا چلو کافی ہے. تو اس میں بہار شریعت میں لکھا ہے کہ پورا چلو لینا اسراف ہے. تو ہمارا تو پورا چلو کیا 10 چلو کا پانی گر جاتا ہے جب تو ہم ناک تک پہنچتے ہیں، ڈر کر کے پانی جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت نے فتح اور عضو شریف میں تو کلی کے لیے بھی آدھا چلو لکھا ہے کہ کافی ہے. چاروں طرف پانی وہ ہر کل پرزے میں منہ کے بہہ جائے تو آدھا چلو اب یوں کرے تو یہ بہہ جائے گا اس پانی، پورے چلو کی بھی حاجت نہیں ہے. تو ہم جس انداز میں لیتے ہیں پانی وہ آپ دیکھ لیں. تو یوں مطلب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو دڑ بہاتے ہیں پانی یہ ہم کو آخرت میں پھنسا نہ دے. ارے بعض تو آپ نے جزیات بیان کر دی ہے. اب تھوڑا سا یہاں ایک سوال ذہن میں، میں وضو خانے میں بیٹھا ہوں عوامی مسجد میں جماعت ہے، اب میں ہلکی سی دھار کھول کر میں وضو کر رہا ہوں، اور وہ وضو جو میں کروں گا وہ تقریباً 5 سے 7 منٹ لگیں گے، اور تھوڑا سا تیز کھولوں گا نا تو میں 2 منٹ میں وضو کر، میں درست وضو کی بات کر رہا ہوں. تو پیچھے جو میرا جو کاکا کھڑا ہوا ہے، یہ کاکا خود نلکا پکڑ کے نہیں کھول ڈالے گا، سر یہ کیا دھار لے کر ہماری ٹانکی میں پانی ختم ہو گیا ہے. تو یہ آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑے مسائل ہو جائیں گے؟ اس میں ایسا ہے کہ جیسے کہ ہاتھ کم دھار میں کھل جاتے ہیں، اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. ناک میں چڑھانے کے لیے تو بہت ہی باریک دھار کافی ہے، آدھا ہی چلو بھر گیا. اچھا اب منہ دھونا، اس میں تھوڑا دھار کشادہ ہو جائے گی تو جلدی چلو بھرے گا اور جلدی دھلے گا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ یہ بھی لوگوں کے لیے باعث تشویش ہوگا. تو یوں اپنی تقسیم پھر آپ دھو رہا تو باریک دھار تو دھل جاتا ہے. باریک ایسی نہیں کہ نہ دھلے، خالی بھوسے پانی یہ نہیں ملے، یہ نہیں دھلنا چاہیے. 2 قطرے ہر جگہ سے بہنا یہ ضروری ہے، دھلنے کی تعریف یہ ٹھیک ہے نا. تو اگر باریک قطرے باریک دھار ہو مناسب تو اس سے ہاتھ میں نے نوٹ کیا دھل جاتے ہیں. آدھے بازو تک دھونا چاہیے، یہ مستحب ہے کہ آدھے بازو تک دھوئے. لیکن اب ہمارے یہاں نل اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، بیسین میں اگر وضو کرو تو بڑی دشواری ہوتی ہے کہ وہ نلی چھوٹے تو انگلیاں دھونے کے نل ہوتے تو کونی سمیت کا ہاتھ دھلیں گے، اس سے بہت دشواری ہوتی ہے. چلو بھر کے بازو ڈالنا پڑتا ہے. جی اس طرح پاؤں بھی باریک دال سے دھل جاتے ہیں. باریک وہی کہ جس سے کم از کم 2 قطرے بہ جاتے ہوں اور سنت کے مطابق دھل جائے، یہی عرض کرنا چاہوں گا کے مطابق. تو یہ پاؤں بھی دھل جاتے ہیں، اور آپ پاؤں میں پہلے اگر پانی مل لیں نا تو کھال نرم ہو جاتی ہے. خصوصاً سردیوں میں تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ جھڑیاں بن جاتی ہیں، دھاریاں بن جاتی ہیں، پانی بہتا نہیں آسانی سے پاؤں وغیرہ میں، یہ تو سکھا لے جاتا ہوگا مجھ سے. تو پہلے پانی مل لینا مستحب ہے وضو سے پہلے، اور خصوصاً سردیوں میں اس سے پانی بآسانی بہہ بھی جاتا ہے، بالکل آسانی سے آتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے. نہانے میں بھی یہی ہے، نہانے میں بھی مستحب ہے. تو یہ جیسے یوں بھی ملے، یہ یہاں بھی ملنا چاہیے وضو میں. ویسے بھی ملنا سنت تو ہے ہی کہ پانی بہ بھی جائے تب بھی ملے، مل کے ہر جگہ مل کر وضو کرے. اس طرح غسل میں بھی مل کر غسل کرنا سنت ہے.
یہ پہلے سے پانی یہ مل لے گا، یہ سب یہ جھریاں جو ہے نا جو خشک ہو جاتی ہے یہ سب بھیگ جائے گی، پھر وہ پانی کم استعمال ہوگا اس طرح، آدھی پنڈلی تک دھونا ہے۔ تو اب یہ کہ بیسین پر آدھی پنڈلی تک بہت دشوار ہوتا ہے، ایک تو نل بڑے بڑے نمائشی نل والی غریب سامنے خوبصورت نل ہوتے ہیں، ویسے کام کا نہیں ہوتے، بیسین پر تو وضو کرنا نہیں چاہیے، مجبوریاں ہیں، گھروں میں آج کل نظام نہیں ہے، وضو خانہ ہونا چاہیے کہ بیٹھ کر وضو کرنا مستحب ہے، قبلہ رو ہو، پھر بیسین بھی استنجا خانے کے اندر ہوتا ہے، وہاں کچھ پڑھ بھی نہیں سکتا آدمی کہ مکروہ ہے وہاں پڑھنا، تو وہ وضو خانہ اس کے باہر ہوگا نا تو پڑھ بھی سکے گا، بسم اللہ پڑھنا، تو ویسے بھی اللہ کا نام لینا تو سنت موقع ہے وضو سے پہلے، تو بسم اللہ پڑھنا کہ بسم اللہ کے ذریعے اللہ کا نام لیا، یہ افضل ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ کر رہا ہوں، سنت موقع کے حوالے سے پچھلے دنوں بھی آپ نے مندی مذاکرے میں ارشاد فرمایا تھا، اب جیسے کہ مجھے استنجا WC وغیرہ وہاں ہے اور وہی بیسن ہے، بیسن میں ہی مجھے وضو کرنا پڑے گا، اب میں نے وضو سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ میں باتھ روم سے باہر آ جاؤں اور باتھ روم سے باہر آنے کے بعد اب میں بسم اللہ شریف باتھ روم کے باہر پڑھ لیتا ہوں اور پڑھ لینے کے بعد اب میں بیسن پہ جا کر وضو کرتا ہوں، تو کیا یہ بسم اللہ شریف پڑھنا جو میں نے باتھ روم سے باہر آ کر پڑھا، کیا یہ وہ ادا ہو جائے گا اس کا؟ میں بھی یہی کرتا ہوں، جب کہیں کسی کے گھر جانا ہوتا تو وہاں وضو خانہ کام ملے گا، گھر میں تو اپنے وضو خانے الحمدللہ بنے ہوئے ہیں، وضو سے پہلے تو وہ نیتیں کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وضو کی نیتیں کہ مسئلہ یہ کہ اگر نیت نہیں ہوگی نا تو پھر وضو حنفیوں میں ہو جاتا ہے لیکن ثواب نہیں ملتا، تو نیت کر لینی چاہیے، حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں، ایک تو یہ نیت، پھر وہی کہ جیسے تمام فرائض سنن مستحبات کا خیال رکھوں گا، مکروہات اور اسراف سے بچوں گا، ہر وضو دھونے میں درود شریف اور یا قادرو پڑھوں گا، کبھی زیادہ بھی پڑھ لوں گا، گناہ جھڑنے کی امید کروں گا، یہ امام غزالی لکھا ہے، گناہ جھڑنے کی امید کرے کہ اعضاء وضو سے ہو جائے گا، گناہ جھڑنے کی امید کروں گا، اعضاء وضو پر تری باقی رکھوں گا، یہ بھی ثواب ہے کہ نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، تو یہ میری نیتوں کے جو معمولات عرض کر رہا ہوں، تو اعضاء وضو پر تری باقی رکھوں گا، استغفار کے ذریعے باطنی وضو کروں، امام غزالی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ظاہری تو دھو لی اور باطن گندا ہے تو توبہ کر کے باطن کو بھی پاک کرے۔ توبہ کیسے کرے گا وضو میں؟ تو وضو کے بعد کرے، وضو کے بعد توبہ کر لے اپنے سارے گناہوں سے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لے، اللہ کرے نصیب ہو جائے۔ آمین۔ تو اس طرح سے پھر وہ جیسے بسم اللہ العظیم اور یہ جو میں نے پڑھ کے سنا اس کی وہ تصور میں سمجھو یہ نیت کرتا ہوں، الفاظ زبان سے تو بولنا شرط نہیں ہوتا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت اور سورہ قدر پڑھوں گا، پھر اللہ توفیق دیتا ہے تو یہ نیت ہوتی ہے کہ 3 مرتبہ مزید سورہ قدر پڑھوں گا، اس کی بھی فضیلت ہے، پھر وہ اللہم اجعلنی والی دعا یہ پڑھوں گا، پھر سبحانک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک یہ بھی پڑھنا ہے۔ اس طرح کی میری یہ نیت سے کوشش ہوتی ہے کہ نیت سے کروں اور وضو کروں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔